تو دوستی بھی اس کے لیے، دشمنی بھی اس کے لیے۔ اب پیر صاحب کو تو کوئی گجرا واپس نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، اب تو بولے گا کیا؟ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی کامل یاری جبھی ہوگی جب اگر ساتھ صاحب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر، کفر سے نجات پانے کے بعد تین چیزیں آئیں کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، دوستی کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی رکھے تو اللہ کے لیے، اور پھر کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ کفر میں جانے کے لیے ایسے ہی ناپسند رکھے جیسے جہنم میں جل جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم اپنے پیر کے، اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر آ کر کفر سے نجات پا لی ہے، ہم راہ ہدایت پر آ گئے، ہم نے ہدایت پا لی ہے۔ اب دوبارہ ہم اپنے پیر کے آستانے کو چھوڑ کر ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، آستانے سے چھوٹ جاتے ہیں، دور رہ جاتے ہیں۔ تو پھر بتائیں آپ نے غفلت نہیں کی تو آپ کو دوبارہ کفر میں نہیں گئے تو اور کس جگہ چلے گئے؟ جب سب کچھ ملا اسی طرف سے، سب کچھ ملا اسی طرف سے، آپ کیا تھے، کیا بنے، کیا نہیں تھے، کیا نہیں ملا، تو پھر آپ دوبارہ اس کفر میں جانا چاہتے ہیں، پھر دوبارہ گمراہی میں جانا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ملے گا آپ کو؟ بھٹک جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے شکر ادا کریں، اپنے موثر کا شکریہ ادا کریں۔ جب تک شکریہ ادا نہیں کریں گے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے خوش نصیب ہے ہم سب حضرات جو اپنے پیر و مرشد کے آستانے پر جمع ہوتے ہیں اور غفلت تو غفلت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میں نے وہی آیت مقدسہ کہ اگر آپ کو آپ کا مال یا ایھا الذین آمنوا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد، کوئی شے اگر تمہیں اب اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، کوئی ایسا کرے گا وہی نقصان میں ہے۔ تو وہ یاد کہاں ملتی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اور وہ چین کہاں ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی زیارت سے ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کے چہروں کی زیارت سے ملتا ہے۔ تو ان کے چہروں کی زیارت سے، ان کے آستانے کی حاضری سے، ان سے یہ سب کچھ ملتا ہے۔ تو ہمیں اگر یہ چھوڑ دیں گے تو ہم غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ غفلت کا پردہ دور کیجئے اور جو اصل ہے اس کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غفلت کو دور رکھے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل حسن معمول ذکر و مراقبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ جمعۃ المبارک جو 11ویں شب کے بعد جو آتا ہے تو اس میں ہم ذکر و مراقبہ مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ اب میں نے ذکر و مراقبے کو 2 شکلیں دے دی ہیں، تو اس لیے کہ ہم بغیر اذن کے کوئی چیز نہیں دیتے، قاعدے ہیں من کریں گے، ٹھیک ہے نا، ممبر واعظ پہ ہیں تو جو ہوتا ہے ہم ٹھیک اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اذن سے ہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اذن سے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا تو مرکز جو ہے وہ مدینہ پاک ہے، ہمارا تو مرکز مدینہ ہی ہے۔ تو ہمیں وہ ہر سال حج کی سعادت تو ادھر، تو اس لیے ہمارا تو سب کچھ مدینہ۔ کون روتا ہے جنت کی خاطر، رلاتی عاشق کو یاد مدینہ، جنت کا حسن سارا سمٹ کر سر اس مدینے میں آیا، ہم کو ہے جہاں سے پیارا سرکار کا مدینہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہم کو ہے آیا
سفر مدینہ اور چہرہ پاک مرشد پاک کا تصور مرشد میں سفر مدینہ انشاءاللہ، تصور میں انشاءاللہ سفر مدینہ مرشد کے سنگ سنگ انشاءاللہ کل ذکر و مراقبہ میں کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا یہ انشاءاللہ بیان ریکارڈ ہو گیا غفلت کے بارے میں، تو انشاءاللہ 2-3 روز کے بعد آپ کو کسی کے اندر بھی حاصل ہو سکے گا۔ تو انشاءاللہ ہم انتظام کر رہے ہیں ہمارے ترویج صاحب کی محنت سے، تو انشاءاللہ اب اس کے کم سے کم ریٹ پہ تقسیم کرنے کے لیے ہم اس کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ابھی پہ کامیاب ہو جائے گی 20 اور بھی کم سے کم ریٹ میں آپ کو دی جائے، تو اس کے لیے ہو رہا ہے ویب سائٹ پر بھی، اور اس کے علاوہ ٹیلی فون کے ذریعے اور دیگر جگہوں پر ہمارا بیان سنا گیا، اور وہاں پہ بھی ختم شریف کا انتظام ہو رہا ہے، اور دعا براہ راست ختم شریف تک جاری ہے۔ ختم شریف میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر حفظہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب الجنہ هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ دعا مانگتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، دعا کبھی مومن کی رد نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک بات مجھے اور یاد آئی کہ ہماری اس دعا کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے، وہ فائدہ یہ ہوتا ہے، ایک تمہیں نہیں فائدہ ہوتا، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنے دوست وہاں بیٹھے ہیں ہمارے خاص طور پہ جتنے یاران طریقت ہیں، ان کی مائیں فوت ہو گئی، ان کے باپ فوت ہو گئے، ان کے کوئی عزیز و اقارب فوت ہو گیا، ان کے رشتہ دار فوت ہو گئے، تو پہلی ترجیح اسے سال و ثواب کی، اتنی برکت کی، حضور کے ذکر کی، نعت مصطفیٰ کی، طعام کی، جو پڑھا گئے ختم اس کی، ہم حضور سے پاک کے بعد اپنے پیر مرشد کی بارگاہ کے بعد ہم پہلے ان یاران